اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے ہم آج کے کافی ود CEO سیشن کا آغاز کرتے ہیں. کافی ود CEO سیشن بیسیکلی ایک سروس ہے ٹورڈز کمیونٹی ڈیولپمنٹ بائی CEO کلب پاکستان اینڈ CEO ٹوڈے میگزین. The basic objective of this coffee with CEO basically to have inspiring success stories and to feature them into our this program. ہمارا یہ مقصد جو ہے اس پورے پروگرام کا وہ صرف دو ہیں اور بار بار میں ہر پروگرام میں یہ اوپننگ میں یہ بات کہتا ہوں. ایک سروے کے مطابق پاکستان کے ہر 5 میں سے چوتھا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان از اے ڈائریکشن اس کنٹری. اور دوسرا جو مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جب سے کووڈ آیا اور اس سے پہلے بھی اور اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے اور سوشل اکنامک کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریشن اور اسٹریس اور انگزائٹی سوسائٹی میں دیکھنے کو ہے. ہر تیسرا چوتھا بندہ اس وقت ڈپریشن یا اسٹریس میں. تو وہ اس کے لیے ہمارا جو آبجیکٹیو ہے کہ ہم اس تھوڑی سی ٹاکس میں اس کنورسیشن میں اس فائر چیٹ میں ہم لوگوں کو ایک صحیح لوگوں سے ملاقات کروائیں جن کے پاس آلریڈی کوئی منزل ہے کوئی مقصد ہے اور ان کو ڈائریکشن دے سکیں اور سیکنڈ ان کو انسپائر کر سکیں. تو دیز آر دا 2 critical things which we really need. تو ہمارے لیے آج ہمارے پاس آج جو ہماری شخصیت ہیں میں یہ کہوں گا کہ جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے وہ یہ ادارہ انسانوں سے بڑا ہوتا ہے. بناتے انسان ہیں لیکن ہم انسان پرستی میں پڑ جاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ادارے پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن الخدمت کا جو اچیومنٹس ہیں چاہے وہ زلزلہ ہو چاہے سیلاب ہو چاہے کوئی بھی قسم کا نیچرل جو ڈیزاسٹر ہو تو اس کے اندر بھی ہمارا یہ ڈیزاسٹر کے اندر الخدمت جیسے ادارے سب سے پہلے آگے آتے ہیں. اور صرف لوکل نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ الخدمت کی جو اچیومنٹس ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں. خصوصاً ابھی ریسنٹلی جو پینڈیمک آیا اس سلسلے میں ہم بات کریں گے عبدل شکور صاحب سے کہ کیا ان کی اچیومنٹس تھی کیا ان کے رول تھا اور یہ کیسے کرتے ہیں ڈونیشنس ان کو فنڈ ریزنگ کا طریقہ کار کیا ہے. تاکہ اس پروگرام کے اندر یہ بھی چھوٹا سا آبجیکٹیو ہے کہ CEO کلب کی طرف سے ایک ہم ان کو ایک جو آرگنائزیشن کی جو CSR ہوتا ہے وہ سپورٹ کر سکیں تاکہ الخدمت کا جو ادارہ یہ کنٹینیو رہے سسٹین رہے. کیونکہ سرکار کے اندر تو گورننس نام کی چیز نظر نہیں آتی. ایسے ادارے جو ہوتے ہیں حکومت جیسے ادارے سٹیزن فاؤنڈیشن تو یقین ہے یہ گھوڑے کی ریسرچ ہے کہ اگر یہ 4-5 ادارے پاکستان میں نہ ہوں تو لٹرلی پاکستان دیوالیہ ہو جائے. تو یہ ایک سیکرٹ ہے کہ آف سکسیس آف دا الخدمت جیسے اداروں. آج ہمارے پاس جو مہمان شخصیت ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں اور میں آئی ریئلی فیلنگ آنرڈ اینڈ obliged کہ وہ آج مینجمنٹ ہاؤس میں تشریف لائے ہیں. شکور صاحب یو آر دا چیئرمین CEO آف دس الخدمت فاؤنڈیشن. پہلے اپنے بارے میں بتائیے. پہلے بتائیے سر مینجمنٹ ہاؤس کیسا لگا سر آپ کو؟ بہت شاندار لگا. میری توقع سے بہت بہتر تھا. سچی بات ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ مجھے اس میں پہلے آنا چاہیے تھا اور اس کو دیکھنا چاہیے تھا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے. میں اس کو شکاگو نیو یارک اور واشنگٹن میں تو دیکھتا ہوں لیکن پاکستان کے اندر نہیں دیکھا. یہ مجھے بہت خوش ہوئی. سر جزاک اللہ. شکور صاحب پہلے مجھے بتائیے خدمت کے بارے میں یہ کیا ادارہ ہے کتنی بڑی اس کی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ سوسائٹی جو کہ ایک سرکار لیول تک جو ہونا چاہیے تو نہیں کر سکتی ہے آپ جیسے ادارے وہ کر رہے ہیں. سر اس کی تھوڑا سا آغاز کے بارے میں بتائیے اور تھوڑی اچیومنٹس بتائیے اور چیلنجز بتائیے اور الخدمت فاؤنڈیشن. بہت ساری چیزیں آپ نے اکٹھی کر دی ہیں تو ایک ایک کر کے اس کو کرتے ہیں. الخدمت بنیادی طور پر ایک ادارہ اس حیثیت سے کہ پاکستان کے اندر لوگ جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ملٹیپل ڈائریکشنز میں ہم کام کر کے ان کو ان مشکلات سے باہر نکالتے ہیں. پاکستان میں الحمدللہ بہت ساری اور NGOs بھی کام کر رہی ہیں لیکن کوئی صرف ہیلتھ میں ہے کوئی ایجوکیشن میں ہے کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. الخدمت آلموسٹ انکمپاس کرتی ہے ان سارے ایریاز کو اور ایٹ اے ٹائم ہیلتھ کے اندر بڑا نیٹ ورک ہے. ہمارے اس وقت 42 ہاسپٹلس ہیں جو 50 بیڈ سے ابو کے ہیں اور ایمبولینس کا ایک پورا نیٹ ورک ہے. ایجوکیشن میں ہمارے اسکالرشپس ہیں. اسٹریٹ چلڈرنس کے لیے بہت سارے پروگرام ہیں جن کو ہم لے کے چلتے ہیں. اسکولس ہیں جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور جن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ جس کا تو آپ سارے لوگ جانتے ہیں بہت اچھی طرح جو ہمارا اصل تعارف اور چہرہ تھا وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا تھا جس میں کووڈ میں ہم نے کام کیا. اچھا اعجاز صاحب جو اسٹرینگتھ ہے ہماری بہت بڑی وہ والنٹیئرز کا ایک بڑا نیٹ ورک ملک کے اندر جو موجود ہے
اور یہ بلیسنگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو دنیا بھر میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جس کے پاس والنٹیئرز کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہو جو ہمارے پاس ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت کوئک ریسپانس ہوتا ہے اور ہم ریپڈلی وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہنچنا چاہیے. میں نے شاید آپ سے شیئر کیا تھا ایک دفعہ اس سے پہلے بھی, یہ جو چارسدہ میں 2 سال پہلے وہ یونیورسٹی کے اندر ایک ہوا تھا, اٹیک ہوا تھا, ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا اور اسٹوڈنٹس شہید ہوئے تھے اور باقی ساری صورت ہوئی تھی. تو میں سفر کر کے آ رہا تھا بیرون ملک سے اور بحرین کے ایئرپورٹ پہ تھا. تو ٹی وی اسکرین پہ میں نے دیکھا کہ یہ اٹیک ہوا ہے اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں. تو بہت دکھ ہوا. تو میں نے سوچا کہ مجھے کوئکلی فون کر کے بتانا چاہیے اپنے کے پی کی یونٹ کو کہ بھی یہ واقعہ ہوا ہے تو ہمارے رضاکار اور والنٹیئرز پہنچیں. تو میں نے فون نکالا اور ڈائل کرنے لگا تو دوبارہ میں نے یوں کر کے دیکھا تو الخدمت کی ایمبولینسز انٹر ہو رہی تھیں. تو مجھے اتنا یعنی سکون ملا کہ یا اللہ یہ تیرا ایک خاص کرم ہے کہ ہمارے لوگ کتنا کوئکلی ریسپونڈ کرتے ہیں. یہ صورت کراچی میں یہ جو ابھی پانی کا سلسلہ ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ اندر سے گھروں سے نکال کے کندھوں پہ اٹھا کے بچوں کو اور باقیوں کو سارے, تو یہ والنٹیئرز کا جو بڑا بیس ہے یہ ہماری اصل اسٹرینتھ ہے. سر یہ کیا جذبہ ہے والنٹیئرزم کا؟ پاکستانی قوم کیوں فلانتھروپی میں والنٹیئرزم میں نمبر 1 ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی قوموں کے اندر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں. دیکھیے یہ جو سر سید نے کام کیا تھا, قوم تو ایسی تھی نا, لیکن اس نے خود والنٹیئر کیا خود کو اور اس نے کہا کہ مجھے اس کو بنانا ہے اور نکلنا ہے. اور جب وہ نکلا تو پھر لوگوں کے اندر سے ہجوم نکلنا شروع ہوئے کہ ہمیں تو اس کام کو جوائن کرنا ہے. الخدمت کا جو اللہ نے ایک کرم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ آلریڈی موٹیویٹڈ ہیں کہ ہمیں پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. ڈائریکشن الخدمت نے دی. تو ایک بڑی تعداد میں ایک بڑا گروپ جو ہے وہ سامنے آیا اور انہوں نے اس کام کو سنبھالا. باقی آرگنائزیشنز اچھا کام کر رہی ہیں لیکن موسٹلی ان کو پھر اپنے والنٹیئرز کی جگہ پیڈ ورکر لینے پڑتے ہیں جو اس کام کو لے کر چلتے ہیں. تو یہ ایک بڑا فرق ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ الخدمت کی جو پیچھے ویژن کیا ہے ایکچولی؟ اب تو یہ کیسے لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ معاشی گروتھ ہوئی ہے اوور دا لاسٹ, اور خاص کر پینڈیمک کا بھی ڈیزاسٹر آتا ہے, بہت ساری اب ہر دوسرا جو ایونٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ فنڈ ریزنگ پہ چل رہا ہوتا ہے. یہ کیا وجہ ہوگی؟ اور الخدمت وائی الخدمت از ڈفرنٹ فرام ادرس؟ 2 حوالوں سے یہ مختلف ہے باقیوں سے, اور میں کسی کے رول کو کم نہیں کرنا چاہتا. باقی لوگ بھی بہت سارے اس میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں اسے بہت خوشی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر جینوئنلی بہت ساری آرگنائزیشنز نے یہ سمجھتے ہوئے کہ اسٹیٹ تو وہ کام نہیں کر پا رہی تو ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا, تو وہ آگے آئے ہیں. الخدمت بھی اسی پس منظر کے اندر ہے. ایک تو یہ کہ ہمارا جو ویژن ہے وہ ذرا براڈر ہے باقی لوگوں سے. وہ براڈر اس سینس میں ہے کہ ہمیں محض ورڈلی گینز پر اکتفا نہیں کرنا کہ ہم نے یہ اچیو کر لیا اور یہ کر لیا. ہمارے پیش نظر تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے, اور جب یہ گول ہو تو یہ پھر موٹیویٹ کرتا ہے بندے کو, مشکل حالات میں بھی اس کے اندر سے نکال لیتا ہے. یہ جو یورپین تھیوری ہے نا, جب آپ پہ مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے بچاؤ کے لیے کام کرتے ہیں, اور نیچرلی ہیومن کمیونٹی میں اسی طرح کی صورت ہوتی ہے. جب یہ ویژن آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے نہیں اپنے رب کے لیے کام کرنا ہے تو پھر آپ پہلے نہیں ہوتے, دوسرے پہلے ہوتے, اور اس کے نتیجے کے طور پہ یہ سارا کام ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے یہ اس کا اندازہ کیا کہ یہ جو ملکوں کے اندر ایک ٹرینڈ ہے نا جی کہ ہمیں قرضے مل جائیں, ہمیں باہر سے مدد مل جائے, ہمیں یہ ہو جائے, ہمیں وہ ہو جائے. اور پاکستان کے کلچر کو آپ جانتے ہیں کہ یورپ نے این جی اوز کھڑی اسی بنیاد پہ کی تھیں کہ بھئی آپ ماشاءاللہ آگے بڑھیں اور یہ کام کریں. ہم نے کہا یہ نہیں کرنا ہے, ہمیں باہر نہیں دیکھنا ہے, ایون اپنے مسلمان ممالک کی طرف بھی نہیں دیکھنا ہے. ہمیں پاکستان کے اپنے پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے. اور اس کے میں آپ کو ایک مثال دوں
اپنا کیا نام ہے 2012 میں جب ہم نے ری آرگنائز کرنے کا کام شروع کیا الخدمت کو، تو ہمارے ریسورسز اس وقت زیادہ بھی نہیں تھے، لیکن اس کا 80% بیرون ملک سے آتا تھا، اور وہ اپنے بھائی بند تھے، پاکستانی، مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں، امریکہ میں، باقی جگہوں پہ، اور 20% لوکل تھا۔ ہم نے بالکل سوچ سمجھ کے اس ویژن کے ساتھ کہ ہمیں اسے ریورس کرنا ہے اور پاکستان کے اندر اس کو کرنا ہے۔ 2019 میں جو ہماری رپورٹ آئی فائنانشیل، تو ہم نے اس کو بالکل ریورس کر لیا، 80% پاکستان کے اندر سے ریسورسز اور 20% باہر سے کم نہیں ہوئے، لیکن ہم نے اپنے بیس کو اس کو اٹھایا، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ جس کمیونٹی کے اندر یہ اسپرٹ موجود ہو کہ انہیں اپنے حالات بدلنے کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ پھر باقی سارے کاموں کو بھی کر لیتی ہے اسی اسپرٹ کے ساتھ جس کو۔ تو الحمدللہ الخدمت کو یہ جو 2 بڑی چیزیں تھیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا۔ سر خدمت کی مجھے تھوڑا سا بتائیے 2 چیزوں کے اوپر، کیونکہ کوئی بھی ادارے کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے، جو کور اسٹرینتھ ہوتی ہے، وہ اس کی ہیومن ریسورسز، اس کے لوگ موٹیویٹڈ ہیں، اور اس کا جو سب سے بڑا جو پین ہوتی ہے کسی بھی سوشل جو انٹرپرائز ہوتی ہے، اس کی سسٹینیبلٹی اور اس کی کوالٹی اور اس کی جو فنڈس ہیں، فائنینشیل مینجمنٹ، جس کو ہم کیش فلوز کہتے ہیں۔ ایسے تو پہلے ہیومن ریسورس کے بارے میں بتائیے کہ کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں یوزلی جو بیسٹ جو ہیومن ریسورس ہے یا لوگ ہیں، وہ یوزلی کارپوریٹ کو یا سرکاری اداروں کو، کیونکہ وہاں اچھی سیلری ملتی ہے، بکس ملتے ہیں اور کریئر پاتھ ہوتا ہے، تو وہ چلے جاتے ہیں۔ ہیومن ریسورس کے حوالے سے الخدمت کے کیا چیلنجز ہیں اور آپ وہ کیسے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور کیش فلو اور فنڈ ریزنگ کے حوالے سے کیا چیلنجز ہیں جو آپ ان کو ایڈریس کیسے کر رہے ہیں؟ ہیومن ریسورس کے حوالے سے جو میں آپ سے عرض کروں یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا کوئی چیلنج نہیں ہے، ہمارا بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ پوری ایک اس شپ کے اوپر کتنے کنٹری وائڈ کوئی 5,000 کے لگ بھگ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ انوالو ہیں، اور یہ سارا یوتھ ہے، اس میں بلو 80% لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، اور ہم ان کی ٹریننگ کا بندوبست کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ نوجوان ہیں، اور نوجوانوں میں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جاب آپ تبدیل کرتے ہیں کوئکلی، اس لیے کہ آپ کے سامنے اگر وہ گول ہے نا جی کہ آپ نے کوئی ورڈلی چیزیں اچیو کرنا ہے، ہمارے ہاں ریٹینشن جو ہے وہ بہت شاندار ہے۔ کوئی بندہ ہائر ایجوکیشن کے لیے چلا گیا ہو، کسی کو شہر چھوڑنا پڑے، ادروائز جو لوگ ہمارے پاس موجود ہیں یہ موجود نہیں ہیں، یہ ہمیں اس کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ اس کا بریڈ اینڈ بٹر ہے، اس کا خون ہے، اور اس کے ساتھ اونرشپ ہے۔ یعنی آپ اگر ہمارے آفس میں جائیں تو آپ کے ہاں بھی ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے ہاں رات 10 بجے تک بھی اگر کوئی ایسی ایمرجنسی تو لوگوں کو کہنا نہیں پڑتا، وہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ تو یہ کمٹمنٹ ہے۔ اچھا، اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ٹریننگ کا کام، تو ہم کنٹینیوسلی ٹریننگ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ سہولت دیکھ کے تو اندازہ ہوا کہ ہمیں ایک اچھا MOU بھی سائن کرنا چاہیے کہ ہم اس پہ آپ کو اور اپنے ریسورسز کو اس میں ڈیولپ کرنے کا کام کریں۔ لیکن ہم نے ٹیکنالوجی کے استعمال کو بڑھایا ہے اور اس میں مسلسل امپروومنٹ کر رہے ہیں۔ نارملی جو لوگ نسبتاً ریلیجن سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں ان کے بارے میں خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ پرو نہیں ہوتے ٹیکنالوجی کے، اور یہ پرانے کھونڈے طریقوں سے کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کو چینج کیا ہے، ہم بہت تیزی سے اپنی ساری چیزوں کو کنورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا ہاسپٹل کا جو سسٹم ہے اب یہ پورے کا پورا ایک کلک پہ ہے کہ آپ دیکھنا چاہیں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایمبولینسز کا نیٹ ورک ہے، اسی طرح آرفنز کا نیٹ ورک ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے اس پہ ہم بیس کر رہے ہیں کہ اس پہ آگے چلیں۔ تو سر جو فنڈ ریزنگ کے حوالے سے چیلنجز، جو فائنینشیل جو ہوتی ہے مینجمنٹ کے حوالے سے، اتنا بڑا 5000 لوگوں کا نیٹ ورک، اور پاکستان میں جس میں اسکول بھی ہیں، ہاسپٹلس بھی ہیں، لاٹ آف کیش فلو فائنانسز آر انوالوڈ، اس کا کیا مینجمنٹ ہے؟ کوئی آپ کے ڈونرز پکے ہیں؟ کوئی سرکار آپ کو کوئی گورنمنٹ سپورٹ دیتی ہے؟ کتنے بڑے ادارے کو کیسے رن کرتے ہیں؟ گورنمنٹ سے تو ہم نہیں لیتے، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ عام طور پہ آفر بھی نہیں کرتی، اور وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ سے لیتے ہیں تو اسٹرنگز بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، آپ کے علم میں ہے۔ کیونکہ یہ میں اس لیے سوال پوچھا، سوری، کہ اخوت والوں کا جب میں نے ماڈل دیکھا تو وہ ان کو گورنمنٹ سپورٹ بھی کرتی ہے، اور ان کو وہ فائنینسنگ میں بھی، ان کو شارٹ جو ہوتے ہیں قرضہ انٹرسٹ فری لونز میں بھی، تو وہ تو سپورٹ کرتی ہے۔ الخدمت میں ایسی سچویشن نہیں ہے۔ نہیں،
نہیں، ہم اس پہ گورنمنٹ کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں، اور ان کی طرف سے بھی کبھی ایسا اس طرح کی چیزوں کا نہیں ہوا. البتہ ہم گورنمنٹ سے مراد اگر اسٹیٹ کے ادارے ہیں تو ہم ان سے بہت کلوز رابطے میں رہتے ہیں. مثلا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم بہت کلوز کوآپریشن کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے، تو اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پہلے تو انڈیویجول ڈونر تھا، اب کارپوریٹ ڈونر میں خاصا اضافہ ہوا، خاص طور پہ CSR کرتے ہیں. ہمارا بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے جو ریسورس مینجمنٹ میں لگا رہتا ہے، ٹیم ہے جو ایکسپلور کرتی ہے. اس وقت انٹرنیشنل بہت سارے اداروں کو، پیپسی کو، کوکا کولا کو، بہت سارے اور ادارے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رہا ہے. اور کووڈ میں انہوں نے ایک دفعہ کام کیا، پھر خوش ہوئے، پھر دوسری دفعہ کیا، پھر تیسری دفعہ آفر کی کہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اور جو ایفیشنسی ہے، یہ چونکہ نظر آتی ہے اکاؤنٹیبلٹی، تو اس لیے پھر لوگ بہت اچھی طرح ایگزیکٹلی اس کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کو اور واچ کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے دنوں گورنر ہاؤس میں پروگرام ہوا، اور اس میں انہوں نے آرگنائزیشن کو ایوارڈ دیا. تو گورنر نے یہ کہا کہ 168 آرگنائزیشنز نے پاکستان میں کام کیا، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الخدمت ٹاپ آف دی لائن تھی، سب سے زیادہ کام اس نے کیا. یہ ریکگنیشن ہے الحمدللہ، جس پہ ہمیں اللہ کا اطمینان ہے. اچھا، دوسرا جو ہمارا اپنا خیال ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو ریسورسز ہیں، ابھی تک ہم نے وہ جسے کہتے ہیں نا ٹپ آف دی آئس برگ کو ٹچ کیا ہے. بہت پوٹینشیل ہے پاکستان کا. پاکستانی دینے کے حوالے سے اتنے جینرس ہیں کہ کوئی شمار نہیں ہے. جو ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا اور لوگوں کو معلوم ہوگا تو اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے یہ جو کووڈ کا سارا سیٹ اپ تھا، چونکہ پوری ٹیم فوکس تھی اس پر کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو ہمارا ایک بڑا پروگرام ہے آرفنز کا، اینول اسپانسرشپ کا. تو اس کے لیے ہم ڈونر کانفرنسز کرتے تھے. پچھلے سال کتنا ہم نے 100 کے لگ بھگ کانفرنسز کی تھی ہر شہر کے اندر. اس دفعہ ہمیں پریشانی ہوئی کہ وہ کانفرنسز تو نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ بیچارے جن کو ہم سپانسر کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا. تو جہاں کووڈ کے لیے بے شمار فنڈنگ ہوئی، وہاں ہم نے طے کیا کہ ہم اپنے ڈونرز کو ٹچ کریں گے، فون پہ ان سے رابطہ کریں گے، ملیں گے اور یہ کریں گے. اور ہمارا خیال یہ تھا کہ 60-70% تو ہم اس کو ریٹین کر لیں گے. الحمدللہ 100+ ریٹین ہوا. اب نئے ڈونرز بھی اس کے ساتھ ڈسپائٹ دا ڈونر فٹیگ، سارے باوجود فٹیگ لیول آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی وہ اس کے باوجود یہ کام ہوا. تو یہ ایک بہت یہ وہ جذبہ ہے جو یہ قوم کو یہ ایک اتنی ریزیلینس ہے کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی یہ ختم نہیں ہوتا. ریزیلینس اس قوم کے اندر بے شمار ہے جی، کمال درجے کی ہے جی. سچی بات یہ اصل میں ہمارا جو ایک کرائسس پچھلے کئی سال سے، ظاہر ہے میں پولیٹیکل فیلڈ کا بندہ نہیں ہوں، اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن پاکستان کا اصل کرائسس تو پولیٹیکل ہے، باقی ایریاز کے اندر نہیں ہے. جو انسٹیبلٹی ہماری، وہ ایک ایسا فیکٹر ہے، ہماری اکنامک اور سوشل اسٹیبلٹی بہت تیز رفتاری کے ساتھ، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہمارے ہاں تبدیلیاں ہیں. اور ویسے بھی قوم سر، میں نے دیکھا کہ جو ہیرا ہوتا ہے سر، اس کو جب کان سے نکالا جاتا ہے تو اس کو اتنے کٹ لگتے ہیں تو وہ پھر اصل ہیرا بنتا ہے. بالکل ایز اے نیشن بھی ہم ہیرا بن چکے ہیں سر. اتنے کٹ لگے ہیں، اتنے کرائسس میں سے گزرے ہیں، کوئی اتنی چمک ہیں سر، اتنا رگڑا لگ کے ریگ مار کی طرح، تو وی آر ہیرا بن چکے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس ملک کا، اس میں یہ جو الخدمت کیا کر رہی ہے، وہ ایشو اس وقت یہ کووڈ کی وجہ سے ڈیولپ ہو، سے پہلے بھی تھا. ہمارے پاس بہت زیادہ جو تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر بلکہ کہوں گا گریجویٹ صاحب، جو کہ پوری ملینس ہیں سر، فوجیں بنتی ہیں سر، جابس نہیں ہیں سر. انمپلائمنٹ کا اور انمپلائبلٹی دونوں کا ایشو ہے. انمپلائمنٹ اپنی جگہ ایشو ہے، اور انمپلائبلٹی ایک اور سے بڑا ایشو ہے. لوگوں کے پاس ریکوائرڈ کمپیٹنس اسکلس نہیں. الخدمت کا دونوں ایریاز میں جاب لیسنس کے اوپر اور امپلائمنٹ پہ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا جس میں کئی سوالات جمع تھے، اس میں سے ایک حصہ یہ ہے ڈیفینیٹلی ہمارا فیوچر کا فوکس جو ہے وہ اسی پہ ہوگا. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ممکنات میں سے نہیں کہ گورنمنٹ یا دوسرا کوئی سیکٹر جو ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پہ نوجوانوں کو سپورٹ کر سکے جن حالات کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں. جی سر. تو اس کا ایک ہی حل ہے
کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، انہیں ٹیکنیک سکھائی جائیں، چھوٹے کاروبار شروع کیے جائیں، ان کو SMEs کو ڈیولپ اس حوالے سے جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو کیا جائے۔ چنانچہ آلریڈی ہمارا اب یہ جو اگلے 2-3 سال ہیں اس میں آپ دیکھیں گے فوکس شفٹ ہوگا، ہم اپنے ریسورسز جمع کرنے کے نقطہ نظر سے بھی اسمال بزنسز کے لیے قرضے اور انٹرسٹ فری قرضے ہوں گے جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ لائزان پلس اپنے سارے سیٹ اپ کے، تو لوگوں کو زراعت کے اندر، لوگوں کو چھوٹی انڈسٹری کے اندر، چھوٹے چھوٹے اپنے انڈیویجول کاموں کے اندر انٹرپرینور بننے کے لیے ہم انکریج کریں گے۔ آپ اسی ماڈل کی طرف جا رہے ہیں جو قوت نے انٹرسٹ فری لون کا رکھا تھا، ایگزیکٹلی آپ لوگوں کو فائنانس کر دیں، کیونکہ ایکسیس ٹو فائنانس اور ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاورٹی ایریڈیکیشن میں سے۔ دونوں ڈیفینیٹلی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، پاورٹی ختم نہیں کر سکتے، پاورٹی بلکہ سر 2.5 کروڑ بندہ ہے اس پر دا گورنمنٹ اسٹیٹسٹکس، ممکن ہی نہیں سر، وہ پلنج انٹو دا پاورٹی سر، بلو دا پاورٹی لائن۔ ہماری کوئی 8.5 کروڑ آفیشیل فگر ہے کہ جو پاورٹی لائن سے لوگ نیچے ان کی گزار رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے کاز کو روٹ کو ایڈریس نہیں کیا تو الخدمت جیسے 10 اور ادارے بھی بن جائیں گے تو اتنی بڑی 22 کروڑ کی وادی کو نہیں آپ کھلا نہیں سکتے، کسی کو نہیں کھلا سکتے آپ، تو لوگوں کو آپ اگر سکھائیں گے مچھلی پکڑنا تبھی جا کے بات بنے گی، اور ہم تیز رفتاری سے اس پہ جائیں گے۔ لیکن سر انفارچونیٹلی سر مجھے بلکہ آپ کی ٹیک چاہیے اس کے اوپر کہ قومیں جو ہوتی ہیں نا اکنامک ڈیولپمنٹ سر، وہ انڈسٹریلائزیشن سے بنتی ہیں، ان کی جو انویسٹمنٹ آتی ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، ایکسپورٹس آتی ہے، پھر قومیں اگلے لیول 2 پہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے ماڈل پہ جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی قوم نے ڈیولپ کیا، ملیشیا، ترکی کا ماڈل، چائنا کا آپ کے سامنے۔ سر پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کی بجائے، کارخانے لگنے کی بجائے سر لنگرخانے لگ رہے ہیں سر، واٹ از یور ٹیک سر؟ یہ لنگر خانے تو ہم نے جان بوجھ کے نہیں شروع کیے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مقامات پہ اس کو کیا، لوگوں نے ہم پہ بھی پریشر ڈالا کہ اس کو لگائیں، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ یعنی ہم لوگوں تک پہنچتے تو ضرور ہیں جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہنچنا ہے، لیکن اس کو ڈیمانسٹریٹ کرنا تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے اس میں۔ ہم اس کے آلٹرنیٹیو جا رہے ہیں۔ دیکھیں، انڈسٹری لگانا تو شاید کسی NGO کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا مثلاً کام پچھلے عرصے میں ہم نے KP میں شروع کیا۔ KP کے علاقے میں اگر آپ اپر دیر وغیرہ اس علاقے کے اندر جائیں تو آپ کو جنگلات کے جنگلات ملیں گے جو دیسی قسم کا زیتون ہے، اس کے درخت لگے ہیں، اس پہ پھل نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لوگ اس کو لکڑیاں کاٹتے ہیں اور سردیوں میں اپنے جلانے کے کام لے کے آتے ہیں۔ تو ہم نے ایک تجربہ کیا پچھلے دنوں اور سکسیسفلی کیا، اور اس کو اگلے سال ہم انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں پیوند کاری کر کے ان کو اس قابل بنانا ہے کہ اس پہ زیتون لگے، اور سکسیسفل تجربہ ہے، اور یہ پورا علاقہ اس کے اندر بھرا پڑا ہے۔ تو لوکل لوگوں کو اگر آپ اس پہ لے آئیں گے تو ان کی انکم کا ایک بڑا ذریعہ اس کے پس منظر میں ہوگا۔ یہ ایک چیز ہے۔ اچھا، ہم اس پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگلے عرصے میں یہ تصور جس کا بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو کہتے ہیں نا گرین اینڈ کلین پاکستان، تو ہم کو ایک ایریا لے لیں، مثلا لاہور سے ملتان جاتے ہیں تو یہ ایک پوری روڈ ہے نا، یا جو ریلوے لائن ہے پاکستان کی، دونوں طرف میلوں کا ایریا موجود ہے لیکن بنجر ہے۔ تو ہم ایک بیلٹ لے لیں اور یہ طے کریں کہ اس اگلے برسات کے اندر ہمیں اسے گرین کرنا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ الخدمت نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے۔ اچھا، نئے لوگ بھی اس میں آئیں گے اور نئے آئیڈیاز بھی آئیں گے، اسکول انوالو ہوں گے، تعلیمی ادارے اس کے اندر آئیں گے، تو اس طرح کے انیشیٹو ہم لیں گے انشاءاللہ فیوچر کے اندر۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ عزت نفس تو ہوتی ہے، تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میرا خیال ہے یہ جو غربت جو ہوتی ہے نا سر جی، یہ لنگر خانوں سے نہیں جاتی، یہ انصاف سے جاتی۔ جب تک سوشل جسٹس سوسائٹی میں نہیں ہوتا سر، یہ پاورٹی نہیں نکلتی اس میں۔ یہ تو اجتماعی طور پہ ہوا نا، انڈیویجولی جیسا آپ نے کہا، جس کو اقبال کی تھیم کے ساتھ ہے کہ آپ اندر کے بندے کو بدلیں، اوکھا بھی ہو، مشکل میں بھی ہو، تبھی بیگر نہ بنے۔ اور آپ اس میں دیکھیں گے یہ جو عرصہ گزرا ہے کووڈ کا، بہت سارے لوگ تھے جن کے بارے میں پتہ تھا کہ ان کے حالات خراب ہیں، ٹیچر ہے 5 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، آپ گھر جا کے اس کو چیزیں دے رہے ہیں تو وہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں، میں بڑی بات نہیں لینا چاہتا، یہ کسی اور کے پاس لے کے جائے۔ یہ احساس ڈیولپ کرنا ہے ہمیں کہ ہمیں اپنے لیے اپنا جہان آپ پیدا کرنا ہے۔
اپنی دنیا آپ پیدا کر گر زندوں میں اپنی اصل میں دنیا آپ یہ جو ہوتی ہے اقبال کا تو سر آپ نے اسی کو اس کا اگر میں اقبال کے الفاظ دہرا دوں کہتے تھے کہ جو غلام کو یوزر کی بات کرتے ہیں کہ غلامی پسند نہ ہو تو آقا پیدا نہیں ہو. بالکل ایسے ہی. حضرت عمر فاروق کا چھوٹے ہوتے میرے 8ویں میں وہاں سے غلام سے انہیں واقعہ سنایا تھا, آج تک یاد ایسا چپک گیا کہ ان کے ہاتھ میں وہ جو دورہ ہوتا تھا جو گر گیا تھا تو انہوں نے اپنے غلام سے نہیں کہا تھا کہ مجھے پکڑا, تو اٹھ کے خود اتر کے وہ پکڑ لیا تھا. تو وہ ایک عزت نفس جو ہوتی نا, ایک آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے, جب مانگنا ہوتا ہے نا وہ آپ کی عزت نفس. سر یہ تو سوسائٹی کا وہ خوبصورت پہلو ہے نا جس کو ہم نے روندا ہے اپنے پاؤں کے نیچے سے, بری طرح روندا ہے, لیکن اسی کے اندر سے پیدا ہوں گے جی لوگ انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے, یعنی پاکستان کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ میں تو بہت پر امید ہوں. ایک لوگ کہتے ہیں میں نا امید نہیں ہوں, وہ خراب ہے جملہ. میں بہت پر امید ہوں پاکستان کے بارے میں. اس کی نوجوان نسل انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں معجزے دکھائے گی انشاءاللہ. سر دو چیزیں ابھی میں ایک اور چیزیں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے. 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اقبال کا بھی 9 نومبر بھی ابھی پرسوں گزرا سر. دونوں کے والد سے بتائیں کہ اس حالات میں خدمت ان کے اوپر کوئی یا ایز اے کولیکٹیولی اگر میں اس کو پیرائے میں لے جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے آئی تھنک کہ میرا خیال آپ کی کیا رائے ہے کہ کیسے ہمارے رول ماڈل آج کے دور میں بن سکتے ہیں یا ہیں, یا ہم کو فالو نہیں کرتے, یا ہم دل تک عقیدت تک رکھتے ہیں, کیوں ہم ان کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کرتے؟ عقیدت کا پہلو تو موجود ہے, موجود رہنا چاہیے, ظاہر ہے اس کے بغیر تو ہماری زندگی بیکار ہے نا جی. البتہ عقیدت کا رخ جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے. دیکھنا ایک تو اس کا رخ یہ ہے کہ آپ 100 من کا ایک کیک بنائیں اور اس کے اوپر جشن عید میلاد لکھیں اور 15 آدمی اس کو کاٹنے کے لیے وہاں کھڑے ہونا. اور عقیدت کا ایک دوسرا رخ ہے. اچھا, یہ انسانی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جنگ ہوئی ہو اور جنگ کے بعد جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں, جو سیٹلمنٹس ہوتی ہیں, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ ایریا میرا ہے, یہ ایریا آپ کا ہے, آپ اتنا تاوان دے دیں, آپ یہ کر لیں تو اس کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے. پہلی جنگ ہوئی بدر کی اور جنگ کے شعلے بجھے, مذاکرات کا آغاز ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ اگر 20 ہمارے لوگوں کو پڑھا دیں تو آپ کو رہا کر دیں. یہ عجیب و غریب سیٹلمنٹ ہے. وہ تو ان کو تو کرنا چاہیے تھا کہ مکہ میں ہمارے جو گھر ہیں وہ واگزار کر دیں یا اس کے بدلے میں ہمیں یہ مالی منافع دے دیں. تو آپ نے فوکس کیا ایجوکیشن کو, اور جنگ کے اندر سے ایجوکیشن کا نکلنا یہ ایک عجیب و غریب طریقہ انسانی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. الخدمت نے بھی یہ طے کیا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے کہ جو ربیع الاول ہے اس کو ہم جوڑیں گے. ربیع الاول اور تعلیم, وہ بچے جو محروم ہیں نہیں تو یعنی اقبال کی تو کوئی چیز سر اس نے اقبال نے یہ کہا میرا کوئی شعر یا میری کوئی تحریر جو کانٹراڈکٹری ہو قرآن اور سیرت سے اس کو نکال کے باہر پھینک دو, کوئی چیز نہیں آپ کو ملے گی. ایسے لگتا ہے کہ اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے آج کے دور کے اندر. بالکل ایسے ہی. سر کو پتہ ہے پچھلی گورنمنٹ نے نواز شریف کو, سر مجھے تو لگ رہا ہے کہ پینڈی سے پڑھی ہے, انہوں نے اقبال ڈے کی چھٹی ختم کر دی تھی اور عمران خان نے اسی دن احتجاج کیا تھا سر بہت بڑا. جب اپنی آئی تو سر بحالی کی چھٹی تھی, انہوں نے کہا اقبال کو نکال دیا سر انہوں نے. آج تک سر میں اس ایریا میں جانا نہیں چاہتا یہ ٹھیک ہے آپ کا, لیکن یہ بات ٹھیک ہے. یعنی اقبال کو زندہ رکھنا ہے. اقبال کے ساتھ 2 زیادتیاں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اردو متروک ہوتی جا رہی ہے اور اقبال کو سمجھنے میں دشواری ہے. ابھی جو بہت سادہ اشعار ہیں, سچی بات ہے میں اسکول کے بچوں سے پوچھتا ہوں تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے معنی کیا ہے. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, اس کا ترجمہ نہیں آتا سر. ایسے ہی بہت سادہ چیزوں پہ. ایک تو الجھن یہ ہے ہمیں قومی زبان کو کیسے بچانا ہے, یہ ایک بہت بڑا یہ آئیڈینٹی ہے, شناخت ہے. اردو پاکستان کی شناخت ہے, اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور ظاہر اقبال اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو ایک حصہ تو اس کا یہ ہے. دوسرا پھر ایک وہ لابی جو پاکستان کو اقبال کی نظر سے نہیں کسی اور کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں اور انہوں نے بھی کام کیا ہے, لیکن ہمیں اقبال کو زندہ رکھنا ہے. سر کوئی اقبال کو ایسا شعر جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ
جو ہمارے خدمت کا ویژن کو بھی ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور قوم کو بھی زندہ کرنے کے لیے بہت ہے. کوئی ایک دو اشعار ہے جو آپ کے دل کے پاس ہے. آئی لو ٹو ریسائٹ اقبال. اقبال ڈیفینیٹلی کمال درجے کی چیز ہے جی. مجھے تھوڑا سا اس پہ سوچنا پڑے گا. بس اوقات وہ جو ہے خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو یہ جو جوانوں کو پیروں کا استاد کرنے والا کام ہے وہ اس دور میں ہونا بہت اہم ہے. بے قدر کود پڑا آتش وہ بھی اسی طرح ہے. عقل ہے محوائے تماشا لب بام. ابھی سر آگے چلتے ہیں. نو کمنگ ٹو دا خدمت کے پارٹ سے میں عبدالشکور کے پارٹ پہ آ رہا ہوں. سر سوال سادہ سا ہے، جواب مجھے آپ سے چاہیے. عبدالشکور کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ میں اسے ڈیفائن ہی نہیں کرتا. میں آپ سے عرض کروں نا، ہمارے ہاں دو طرح کے ماڈل ہیں پاکستان میں. ایک ماڈل تو وہ ہے جس میں شخصیت ذریعہ بنتی ہے آرگنائزیشن کے تعارف کا، اور میں نام لیے بغیر جتنے اس وقت کی این جی اوز ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے تو اس کے ساتھ یہ وابستہ ہوگا. اور ایک صورت اس کے بالکل برعکس ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ذریعہ ہوتی ہیں کسی شخص کو متعارف کرانے کا. الخدمت کا ماڈل یہ ہے. ویسے ذاتی طور پر میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں گجرات میں. وہیں پڑھا، اسی اسکول میں گیا. ٹیچرز نے انسپائر کیا، قسمت نے اور اللہ میاں نے ساتھ دیا. یونیورسٹی یونین کا صدر رہا، سیکرٹری رہا. 77 کے الیکشن میں حصہ لیا. آپ کے ڈی این اے میں ہے تو اس زمانے میں بہت کچھ لرن کیا، اور اس کے بعد پھر میں اسٹیٹس میں چلا گیا. وہاں جا کے اصل ایکسپوجر ہوا اور بہت سارے حالات کو سمجھنے کا. وہ جو ورڈ ویو ہوتا ہے نا جو پاکستان کے اندر رہتے اس طرح آدمی نہیں سمجھ سکتا. تو وہاں اکنا ایک بڑی آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. پھر میں وہاں سے واپس آیا. مجھے نہیں معلوم کہ یہاں وقت کتنا ہے، لیکن ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہ 78 میں اس وقت کے مارشل ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق سعودی عرب آئے بادشاہ سے ملنے کے لیے، اور ہمیں موقع ملا. میں اس وقت اس میں تھا ریاض میں، تو ملنے کے لیے گئے. تو بہت سارے سوالات میں نے ایک سوال یہ کیا کہ جنرل صاحب الیکشن کرانے کے کیا پروگرام ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کیوں، آپ کو کیا دلچسپی ہے؟ تو مجیب شامی صاحب تھے، تو اسے پتہ تھا. انہوں نے کہا کہ اس نے لاہور سے الیکشن لڑا تھا اس لیے پوچھ رہا ہے. تو جنرل صاحب نے کہا کہ آپ نے الیکشن لڑا تھا؟ میں نے کہا ہاں. تو ابھی کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ پہلا الیکشن بھٹو صاحب نے غدر بود کیا، دوسرا آپ نے کیا. تو میں نے سوچا کہ میں تعلیم کچھ حاصل کر لوں. میں باہر نکلا، تعلیم ختم ہو گئی ہے. میں نے کہا نہیں ابھی جاری ہے. اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا آرام نال پڑھ، نہ تنو جلدی ہے نہ منو جلدی ہے. سو میں وہاں سے پھر سیدھا یو ایس اے چلا گیا. اور پھر وہاں یہاں تو بڑی پیاری ضیاء الحق کی بات کی. اصل میں نا ان کی چھیڑ تھی ضیاء الحق صاحب، بالکل ایسے ہی. وہ الیکشن پوچھتے تھے نا سر، وہ جسٹ فور لائٹر نوٹ سر، تھوڑا سا سیریس بات. وہ ضیاء الحق صاحب نا نائی کے پاس کے بال کٹوانے کے لیے، تو ان سے پوچھتے ہیں، نائی پوچھتے آپ کا الیکشن کب کرا رہے ہیں؟ تو اس کو بڑا غصہ کرتا ہے، یہ تم الیکشن کرتا لگا. اس نے ایجنسیوں کو لگایا کہ پیچھے تو چکر ہو گئے یار، یہ اس کا رہا کا تو نہیں بندہ، تو بار بار الیکشن کا کیوں پوچھتا ہے؟ تو وہ نا جب پوچھ کے آئے نا اور ساری انکوائری ہوگی اس بندے کی نائی کی، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ خاندانی نائی ہے، اس کا دادا بھی نائی تھا اور دادا بھی نائی تھا، اس کی ٹینشن نہ لیں. تو پھر کیا بال کٹوانے، تو اس نے پھر پوچھ لیا نائی نے، سر آپ الیکشن کب کرا رہے ہیں؟ تم تو نائی ہو، خاندانی نائی ہو، میں نے تمہیں کوئی سمجھ رہا تھا کہ تم کوئی سیکرٹ ایجنٹ ہو، لیکن تم یہ بار بار سوال پوچھتے کیوں، مجھے غصہ کیوں دلاتے ہو؟ کہتا اصل میں جب میں پوچھتا ہوں نا آپ کو سر آپ تو آپ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میں آرام سے بال کاٹ لیتا ہوں. عبدالشکور صاحب واپس آتے ہیں، پاکستان آتے ہیں امریکہ سے، تعلیم اعلیٰ تعلیم پڑھ کے اور کافی سال رہ کر بھی. سر زندگی میں 2-3 فیصلے جو آپ نے کیے مشکل، وہ کون سے تھے؟ اگر اس کو مشکل کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، ڈیفیکلٹ کیا جب میں نے طے کیا کہ مجھے پاکستان چلے جانا ہے، یہ ون آف دا ڈیسیژن جو بگ ڈیسیژن ہے. بالکل ایسے ہی ہے. عام طور پہ بڑی تعداد میں لوگ جو امریکہ جا کے سیٹل ہوتے ہیں تو یہ تصور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پاکستان جائیں گے اور سیٹل ہوں گے. تو میں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ بات کی
کہ میرا خیال ہے ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، پاکستان جانا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں نے انہیں بھیج دیا۔ جو دو سال لگے مجھے پلان کرنے میں، یہاں ایک ادارے کو اسٹیبلش کرنے میں، اور وہ ادارہ میں نے اپنا تعلیمی بنایا اپنے گاؤں میں، اس لیے کہ میرا خیال یہ تھا کہ جس مٹی نے مجھے موقع دیا ہے یہاں تک پہنچنے کا، تو اس کا حق ہے کہ میں وہاں کروں۔ تو اس وقت ماشاءاللہ بوائز کا ہائی اسکول ہے، گرلز کا ہائی اسکول ہے، گرلز کا ڈگری کالج ہے، اور وہ یونیورسٹی تک جانے کا میرا پروگرام ہے کہ اس کو انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ تو وہ بالکل اسی انٹینشن کے ساتھ تو اہلیہ کو میں نے بھیجا، وہ پاکستان آ گئی، میں 2 سال بعد واپس آیا۔ اس کے بعد سے میں تو تقریباً ہر سال امریکہ جاتا رہا ہوں، لیکن میری اہلیہ جو ہیں ان کو بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے کہا جب طے کر لیا کہ یہاں رہنا ہے تو اب مجھے وہاں وزٹ کے لیے بھی نہیں جانا۔ تو یہ جو ایک سیٹسفیکشن تھی بہت بڑی، کہ عام طور پہ گھروں میں طے ہوتا ہے، بچے کہتے ہیں مچھر لڑ رہا ہے، مکھیاں ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، واپس چلے جائیں۔ تو اس طرح کی کوئی چیز الحمدللہ مجھے فیس کرنے کو نہیں ملی، پوری یکسوئی اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ۔ دوسرا میں نے یہ طے کیا کہ ٹیمپٹیشن تو موجود رہتی ہے، اور ظاہرہ بندے کو اس میں ذائقہ اور شوق بھی ملتا ہے، لیکن ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں جاؤں گا۔ یہ دوسرا فیصلہ ہے جس پہ دوست کافی مجھے کہتے رہے کہ یہ کیا کیا آپ نے، تو میں نے کہا نہیں، وہ ایریا ایسا نہیں ہے جس پہ آدمی کو پروڈکٹیو رول پلے کر سکے، مجھے سروس ایریا میں رہنا ہے۔ یہ دو، ایک امریکہ سے واپس آنا اور دوسرا یہ ڈیسیژن کرنا۔ سر عبد الشکور صاحب، آپ کی اپنی انسپریشن، آپ خود انسپریشن ہے، آپ کا رول ماڈل کون ہے جس سے آپ انسپریشن گیدر کرتے ہیں؟ آپ کے مینٹورز کون سے، لیونگ مینٹورز جن سے آپ نے سیکھا، وہ سیکھتے ہیں؟ یعنی جب وہ زندہ تھے، ایک میرے استاد تھے جنہوں نے ہائی اسکول میں مجھے پڑھایا، ہیڈ ماسٹر ہوئے بعد میں، کیا نام تھا؟ سعید اللہ خان، قمر سعید اللہ خان۔ کمال درجے کی چیز سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے وہ سرگودا چلے گئے، جسم میں درد ہوتا تھا، چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی تھی، لیکن ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی تھی اپنے شاگردوں کی، وہاں سے چلتے تھے۔ مثلا میرے پاس آئے، رکے، کہا کہ میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کے پاس ہوں، آپ کے حالات کا معلوم کرنا ہے، بچوں کا معلوم کرنا ہے، فلاں کے، اب آپ مجھے فلاں کے گھر چھوڑیں گے، تو وہاں جائیں گے، پھر ان سے ملیں گے، پھر اس کے بعد اس کی ڈیوٹی ہوگی آگے جانے کی۔ بے پناہ محبت کرنے والے انسان اور بہت موٹیویٹ کرنے والے۔ وہ خود انڈیا سے آئے تھے، اس زمانے کے علیگ تھے، علی گڑھ، مکان نہیں بنایا، جس مکان میں رہے وہ مکان بڑی خستہ حالت میں تھا، لیکن سکول ڈیولپ کیا جس کے اندر ان کے سکول سے 3 لوگ پنجاب یونیورسٹی یونین کے صدر منتخب ہوئے۔ یہ انہی کی انسپائریشن تھی۔ اور دوسرا آف کورس مولانا مودودی، ان کے ساتھ مجھے بہت کلوز تعلق رہا، یعنی میں نے ان کو 3 دفعہ مدعو کیا۔ ایک دفعہ میں جب یونیورسٹی یونین کا صدر تھا تو انہوں نے ہاں تشریف لائے، ایک دفعہ تفہیم القرآن جب مکمل ہوئی تو میں نے کہا کہ ہم فنکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے، اور ایک دفعہ میں نے ان سے بڑا ایک طویل انٹرویو کیا، وہ جو پرنٹ نہیں ہوا لیکن اس کی شاندار یادیں ہیں۔ کیا خوبصورت۔ سر 2 چھوٹے سے سوالات ہیں۔ سر آپ کے چہرے پہ میں نے ایک مسکراہٹ دیکھی، بڑا اطمینان دیکھا، اتنی دنیا دیکھ لی آپ نے، مسکراہٹ تو کم دیکھی ہوگی، اطمینان دیکھا ہوگا۔ سر اس ہیپینس کا، اس فیلنگ آف ایک کنٹینٹمنٹ کا، اس ہیپینس کا، سر ایک سادہ سا مسئلہ ہے، کیا راز ہے؟ سادہ سا مسئلہ ہے، وہ غالباً واصف علی واصف نے یہ کہا یا کسی اور نے کہا، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ خبریں سنتے ہیں نا اور اس پہ آپ اڑتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، بابا یہ جس کی دنیا ہے اس کو پتہ ہے نا کیسے چلانا ہے، وہ سویا بھی نہیں ہے، وہ بھولا بھی نہیں ہے۔ میرا ایک رول ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد اطمینان کرنا ہے کہ جس کی دنیا ہے وہ اس کو ٹھیک سمت میں لے کے چل رہا ہے، اسے پتہ ہے اس کے اونچ نیچ کیا ہوں گے، اس میں مسائل کیا ہوں گے، تو بندے کو بڑا اطمینان ہو جاتا ہے، ورنہ تو وہ پھر زندگی کوڑنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ واصف صاحب کے پاس نہ بنایا نا، کہتا سر پاکستان کا کیا بنے گا، یہ ایک جملہ ہم بولتے ہیں، تو واصف صاحب نے ان سے کہا کہ
کیا پاکستان تم نے بنایا تھا؟ کہتا نہیں. کیا تم چلا رہے ہو؟ کہتا نہیں. ایسے کہتا تم چپ رہے چائے پیو. آرام نال بے آرام نال بے تو چائے پی. سر سکسیس کی کیا ڈیفینیشن بنتی ہے؟ کیا ڈیفائن کرتے ہیں جو عبد الشکور صاحب نے جو اوور دا ایئر جو ایوالو کیا سیکھا، ان کو 3 لفظوں میں 3 جملوں میں کیسے ڈیفائن کریں گے سکسیس کو؟ سر سکسیس ویسے تو لوگوں نے بہت طرح ڈیفائن کیا ہے نا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کو اندرونی طور پر یہ اطمینان ہو کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور وہ اپنے اثرات بھی دکھا رہا ہے، پروڈکٹیو ہے، یہ سکسیس ہے. آپ کے نزدیک تو یہ سکسیس ہے. لوگ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ان کی اپنی مرضی. سر مجھے یہ بتائیں کتابوں کے اوپر، کیونکہ جو بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں ان کی شخصیت سازی میں، ان کی ری شیپنگ آف دیئر پرسنالٹی میں کتابوں کا جیسے صحابہ کا رول ہے. تو کتابیں 2-3 کتابیں، کچھ اردو ادب میں، کچھ ادب جیسے مولانا مودودی کا تقریب القرآن ابھی آپ نے بتایا، کچھ 2-3 کتابیں ریکمینڈ کریں اردو میں اور کچھ انگریزی میں جو شخصیت کے لیڈرشپ پہ آپ ریکمینڈ کریں گے. نہیں اردو میں زیادہ بہتر رہے گا، ہمارا آڈینس زیادہ تر وہی ہے. ایک تو یہ جو آواز دوست ہے، یہ اس نے مجھے بہت متاثر کیا تھا. اچھا میں ایک دفعہ گیا پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر شیخ امتیاز علی، یہ ان کے کزن ہیں، تو میں اس وقت ہاں مختار مسعود کے، تو میں نے دیکھا ان کی ٹیبل پہ نا یہ آواز دوست پڑھی. میں نے امتیاز علی صاحب سے کہا، اچھا تعلق تھا ان سے، کہ یہ کتاب اگر آپ مجھے تحفہ کر دیں تو کیسا ہوگا. کہنے لگے آپ کے سٹینڈرڈ سے ذرا بڑی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ پھر ان کا جو پہلا مضمون ہے اس میں یہ باتیں کہی گئی ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کتاب اب میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. تو انہوں نے وہ لکھ دیا نا جی. تو وہ ڈیفینیٹلی ہے. اچھا بجنگ احمد، کرنل محمد خان کی، کمال طریقے کی کتاب، خوبصورت رائٹر ہے، اور اس نے بہت ساری یعنی بالکل نئے وینیوز جو ہیں اس کو کھولا. انگلش میں ہے روڈ ٹو مکہ، بڑی مشہور کتاب، اسد کی، علامہ اسد کی، کمال کتاب ہے. ایک تو اس کے خود کنورشن کا یعنی کرسچینٹی سے وہ کیسے ہوا، اور اس نے اپنی وہ تقریباً آپ بیتی ہے اس کی، پھر وہ پاکستان کا سٹیزن بنا، پھر قائد اعظم نے اسے UN میں پہلے نمائندے کے طور پہ بھیجا، اور وہاں لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ جیسے قائد اعظم نے کسی بندے کو ہائر کر کے کسی یورپین کو بھیجا ہے نا. جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ اس کی تو اپنی ڈیپ فیلنگ مسلمان ہونے کے حوالے سے کیا ہے تو انہیں حیرت ہوتی تھی. تو کتاب کمال درجے کی کتاب ہے. اسی طرح انگلش میں ایک اور کتاب ہے دے ڈیئر ٹو اسپیک آؤٹ. دے ڈیئر ٹو اسپیک آؤٹ، یہ ایک سینیٹر ہے، اس نے کتاب لکھی تھی، نام اب مجھے کوئکلی بھول گیا، ابھی یاد آ جائے گا تھوڑی دیر میں. غالباً مائیکل ہارٹ ہے، بہت دفعہ سینیٹر رہا USA کا. کتاب کی تھیم یہ ہے کہ USA میں ایک بڑی لابی ہے جو کسی کو بولنے نہیں دیتی، اور یہ زائنسٹ ہیں. اور جب اس کو پہلی دفعہ ایکسپوجر ہوا اور اس نے 2-3 سوالات کیے تو اس کو پتہ چلا کہ اس کا گھیرا ڈالا گیا ہے. پھر وہ سینیٹرشپ سے باہر گیا. پھر اس نے ڈھونڈا کہ USA میں اور کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے بولنے کی جرت کی اور ان کو گھیرا گیا. تو کوئی تقریباً 80-90 کیسز ہیں اس میں، ادارے بھی ہیں اس میں، افراد بھی ہیں. خوبصورت کتاب ہے جی، کمال درجے کی ہے. سر ایک کتاب جو آپ نے روڈ ٹو مکہ بولی نا، میں اسی کانٹیکسٹ میں جو ممتاز مفتی نے لکھی ہوئی ہے لب بیک، وہ بھی ڈیفینیٹلی. ایسے کتابیں بہت ساری ہیں لیکن آپ نے 2-3 کا کہا تو میں نے بیک بھی اسی ایک جرنی بہت شاندار، بہت شاندار، جو عام ہٹ کے ٹوٹلی ڈفرنٹ. اچھا بلال، حضرت بلال پہ جو کتاب لکھی ہے اس نے، کیا نام ہے اس کا، چشتی ہے، وہ ریڈیو پاکستان کا وہ رہا سربراہ، میں نام بھول رہا ہوں. خوبصورت ہے. یعنی اس کتاب کو وہ غالباً واحد کتاب ہے، کوئی 600 صفحات پہ مشتمل ہوگی، جو میں نے سوئے بغیر پڑھی ہے. اس کا جو کانٹینٹ ہے نا جی، وہ آپ کو آنکھیں نہیں ہٹانے دیتا. شاندار کتاب. اس کے اوپر نا سر میں اپنی اجازت سے ایک علیحدہ سیشن ایک کروں گا کتابوں،
ہاں نہیں وہ کیونکہ یہ ہم ریوائو کر رہے ہیں کلچر کو، بک ریڈنگ جب ہمارا کیفے ڈیولپ ہوتا ہے خود ہی کا، تو پھر ہم اس کے اوپر کچھ کتابیں سلیکٹ کر لیں گے، یہی 3-4 ایگزیکٹو سمریز بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے نشست کریں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اردو کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ جڑے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو گئے ہم اسے یہ آج کل کے سو کالڈ فیس بک اور انسٹاگرام اور ان چیزوں میں بکواسیات میں پڑھتے ہیں. سر آخری کوشچن ٹائم، کیونکہ مجھے اتنا خوب مزہ آ رہا ہے، فلو شروع ہوا ہے تو وقت ختم ہو گیا. سر پاکستان کے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خصوصاً کیا میسیج آف ہوپ ہے، آپٹیمزم ہے، کیا آپ دیتے ہیں؟ آپ نے خود کہا میں پوری امید ہوں سر، وہ امید کے اوپر بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیسی امید؟ سر سادہ سا کام ہے، جی سر. اپنے لیے نہیں جینا، دوسروں کے لیے جینا. نوجوان اگر اس کو ماٹو بنا لیں، چاہے وہ سائنس میں ہیں، چاہے وہ ادب میں ہیں، چاہے وہ سوشل سرکلز میں ہیں، یہ کمال فنامنا. اچھا جب آپ دوسرے جیتے ہیں نا، تو ایک تو بہت سارے تصورات ہیں ویسے کئی حوالوں سے، لیکن ہم چونکہ انسپائر ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کی ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت، وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی بھائی کے کام میں لگے ہوتے ہیں اس کی مدد کے لیے، تو اللہ آپ کے سارے کاموں کو ٹھیک کرنے کے لیے لگا ہوتا ہے. سر یہ پھر وہ یہ ذمہ داری اللہ میاں لے لیتا ہے کہ اس کے باقی کام میں نے کرنے ہیں. سر تو یہ وہ شے ہے جو اصلاً ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس پاکستان کو بلڈ کرنا ہے، اس کو سامنے لے کر آنا ہے، اور اس پرواہ کے بغیر کہ میرا اپنا فائنانشل فیوچر کیا ہے. ٹرو. سر تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ریئلی آنرڈ فار دا ٹائم. ایک جملہ کوئی ریپ اپ کریں جو ون لائن میں شکور صاحب کو اس کو پوری کوئی آج کے سیشن کو کلوز کریں بفور آئی اسپیک کلوزنگ ورڈ. سر میرا خیال ہے دیکھیں کچھ خاص تو میں نے کہہ دیا. اپنے لیے نہیں جینا، سب کے لیے جینا ہے. سر تھینک یو ویری مچ. سر آج آپ نے دیکھا کہ سر کے میں اس کا جو ٹیک اوے ہے 2 چیزوں پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. جو نے کہا کہ دوسروں کے لیے جینا ہے، میں نے زندگی کے کوئی 25 سال ایک ریسرچ کر کے یہ کنکلوڈ کیا کہ جن کے چہروں پہ اطمینان اور سکون ہوتا ہے سر، ان کے پاس 2 چیزیں لازمی ہوتی ہیں. نمبر 1، یا وہ گیور ہوتے ہیں یا وہ ٹورسٹ ہوتے ہیں. میں نے کسی ٹورسٹ کو انزائٹی میں، اسٹریس میں، ڈپریشن میں نہیں دیکھا، اور میں نے کسی بھی گیور کو، جس کو آپ بات کر رہے ہیں کہ ریسیونگ اینڈ کے جائے آپ گیوننگ اینڈ پہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسٹار صاحب کا میں اپنا سا شاگرد رہا ہوں، تو سر کی یہ جو بات کی ہے کہ میں ہمیشہ پور امید ہوتا ہوں، مایوس نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. تو ڈاکٹر اسٹار نے سر ہمیں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی تھی اپنے خطبے میں، کہتے تھے کہ نہ وہ مایوس ہوتے ہیں اللہ والے، نہ وہ مایوسی پھیلاتے ہیں. اصل اسکالر کا، ایک عام انسان کا، پڑھے لکھے کا امتحان ہی ہے کہ وہ مایوسی نہیں. تو ہم اپنی سوسائٹی میں اگر آپ کے منہ سے کوئی غلطی سے بھی کوئی ایسا مایوسی والا فکرہ جملہ نکل رہا ہے، پلیز اس کو روک دیجیے. یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. اور آج کے سیشن کو شکور صاحب کے ساتھ ایک اور نشست ہوگی، کتابوں کے اوپر ہم بات کریں گے. تو ہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری طرف سے، مینجمنٹ ہاؤس کی طرف سے، سی او کلب کی طرف سے انکنڈیشنل سپورٹ ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے. We want to be also taking part in the vision of الخدمت سر. اور دوسری بات یہ کہ اس سیشن کو آپ سی او ٹوڈے پہ جا کے سی او کلب اور مہجان سار کے اور الخدمت کے پیج پہ ضرور دیکھیے گا. کوئی بات اچھی لگے فیڈ بیک دیجیے گا، اور اس طرح کی کوئی اور سکسیس اسٹوری ہو تو شیئر کیجیے گا، جسٹ ٹو اسپریڈ دا پازیٹیوٹی ان دا پاکستان. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.